بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جن دوست احباب نے اس سال قربانی کرنی ہے اور جانور خریدنا ہے وہ چند خاص باتوں کا خیال رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ کانا جس کا کانا پن زہر ہو، اور بیمار جس کی بیماری زہر ہو، اور لنگڑا جس کا لنگ زہر ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، ایسے 4 قسم کے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے درست نہیں، تو ایسا جانور قربانی کے لیے دوست احباب نہ خریدیں۔ دوسرے یہ کہ جو جانور خریدیں اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی، بھینس 2 سال کی، بکرا اور بکری 1 سال کی ہوں۔ 1 سال سے کم عمر بکرا بکری ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا بچہ ہے، موٹا تازہ دکھنے میں سال کا معلوم ہوتا ہے، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کا سینگ جو ہے وہ جڑ سے نہیں ٹوٹا، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے یا جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ جس جانور کا 1 کان نہ ہو اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے کان چھوٹے ہیں لیکن ٹھیک ہیں، ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ اور جس جانور جو اندھا جانور ہے اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس جانور میں تھوڑا سا عیب ہو، یعنی اس کے کان میں تھوڑا سا سوراخ ہے یا تھوڑا سا وہ چرا ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر عیب زیادہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ کتنا عیب ہو، اس حوالے سے فقہاء کرام علماء اسلام یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ جس جانور کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو 1/3 سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی جانور کا کوئی عضو اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کان یا دم یا چکی 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور خریدا ہے، یعنی بھینس یا گائے یا بکری، اور وہ حاملہ گابن ہے، تو یہ قربانی کرنا ان کی جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر بچہ جانور ذبح کرنے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے قربانی کے دنوں میں۔ اگر مردہ پیدا ہو تو اس بچے کو دفن کر دیں، اور اگر زندہ پیدا ہوا اور اس بچے کو بیچ دیا گیا تو پھر اس کی قیمت کو صدقہ کریں گے۔ اگر بچہ نہ تو قربانی کے دنوں میں اس کو ذبح کیا نہ ہی اس کو بیچا، قربانی کے دن گزر گئے، تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اسی زندہ جانور کو صدقہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بچے کو رکھیں اور اگلے سال آپ اس کو قربانی کریں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس بچے کو زندہ صدقہ کر دیا جائے۔ لیکن اگر قربانی کے دن ہیں تو اس بچے کو اسی کے ساتھ ذبح کر دیں اور اس کا گوشت بھی تقسیم کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جس جانور کے دانت نہ ہوں، یعنی ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر
خاص کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں اگر ایک خشک ہے اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بھینس میں 2 تھن خشک ہو چکے ہیں ان کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر علاج کے ذریعے جانور کا دودھ خشک کر دیا، بکری کا دودھ، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ خشک کر دیا تو اس صورت میں ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو کسی حوالے سے تو آپ کمنٹ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے میں سوال کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔